الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، ڈرو اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا اور اسی سے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا، اور ڈرو اس پروردگار سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور خبردار رہو قرابت والوں سے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ یہ سورہ نساء ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان احکام کو بیان فرما رہے ہیں جن کا تعلق ہماری معاشرتی زندگی سے ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق، رشتہ داروں اور بیویوں کے حقوق وغیرہ بیان فرمائے گئے، لیکن حقوق کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو قانون میں آ سکتے ہیں، قانونی دباؤ کے ذریعے سے ادا کرائے جا سکتے ہیں، جیسے عام معاملات، خرید و فروخت، اجارہ، مزدوری کے ذریعے پیدا ہونے والے حقوق جو باہمی معاہدات اور صلح کے ذریعے طے ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی فریق مقررہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو بزور حکومت اسے حق دلوایا جا سکتا ہے، لیکن اولاد، والدین، شوہر، بیوی، یتیم بچے جو اپنے تحویل میں ہو اور دوسرے دیگر رشتہ دار، ان کے حقوق، یہ ایسے حقوق ہے اور ایسا ان کا آپس کا تعلقات ہے کہ جن کا مدار ادب، احترام، دلداری، ہمدردی، قلبی خیر خواہی پر ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کسی کانٹے میں تولی نہیں جا سکتی اور معاہدات کے ذریعے سے ان کو پورا نہیں کیا جا سکتا، یعنی دباؤ کے ذریعے سے، حکومت کے دباؤ کے ذریعے سے، پولیس کے دباؤ کے ذریعے سے ان چیزوں کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چیز کی ادائیگی کے لیے خوف خدا بے حد ضروری ہے۔ اللہ کا ڈر یہ حکومت کے خوف سے بھی بڑھ کر چیز ہے۔ حکومت جب تک دیکھ رہی ہے لوگ ڈریں گے، جہاں حکومت دیکھ نہیں سکتی، جہاں حکومت کی رسائی نہیں ہو سکتی، لوگ وہاں پہ نہیں ڈرتے، لیکن اللہ کا خوف ایسی چیز ہے کہ سب کو معلوم کہ اللہ کی رسائی ہر جگہ ہے، ہر جگہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ حاضر و ناظر ہے۔ تو اللہ کا خوف ہی ایسا ہے جو ماں باپ کے حقوق بچوں سے دلوا سکتا ہے، اور بچوں کے حقوق ماں باپ سے دلوا سکتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کر سکتے ہیں اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بیوی کے اور ان رشتوں کے حقوق کے بیان فرمایا تو ساتھ میں تقوی کو بھی بیان فرمایا کہ لوگوں اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو نکاح کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے، اور خطبہ نکاح میں اس کا پڑھنا مسنون ہے۔ اس میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ خطاب یا ایھا الناس کے ذریعے فرمایا گیا، اے لوگو، جس میں تمام انسان شامل ہیں، مرد ہو یا عورتیں، اور نزول قرآن کے وقت موجود ہو یا آئندہ قیامت تک پیدا ہو۔ پھر حکم اتقو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے لفظ رب کو اختیار کیا گیا، جس میں امر تقوی کی علت اور حکمت کی طرف اشارہ فرما دیا کہ جو ذات تمہاری پرورش کی کفیل ہے اور جس کی شان ربوبیت کے مظاہر انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے میں مشاہدہ کرتا رہتا ہے، اس کی مخالفت اور سرکشی کس قدر خطرناک ہوں گی۔ اسی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص شان کا ذکر فرمایا کہ اس نے اپنی حکمت اور رحمت سے تم سب کو پیدا کیا۔ پھر پیدا کرنے اور موجود کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی تھی، ان میں سے ایک خاص صورت کو اختیار فرمایا کہ سب انسانوں کو ایک ہی انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرما کر سب کو اخوت اور برادری کے ایک مضبوط رشتے میں، بھائی چارگی کے ایک مضبوط رشتے میں باندھ دیا۔ اس کے ساتھ میں خوف خدا بندی اور آخرت کے خوف کے اس رشتے قوت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ باہمی ہمدردی اور خیر خواہی کے حقوق پورے ادا کیے جائے۔ یعنی اللہ کے خوف اور آخرت کے خوف کا بھی تقاضا یہی ہے کہ آخرت کے اندر پوچھوں گی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آپس کے تعلقات کے بارے میں بھی پوچھیں گے، ماں باپ کے بارے میں اولاد کے تعلق سے، اولاد کے بارے میں ماں باپ کے تعلق سے پوچھوں گی، کہ اسی طرح شوہر کے بارے میں بیوی کے تعلق سے پوچھوں گی کہ بیوی کا حق ادا کیا تھا یا نہیں، اور بیوی سے شوہر کے بارے میں پوچھوں گی کہ شوہر کے حقوق ادا کیے تھے کہ نہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر
تقوی کا لفظ استعمال فرمایا تاکہ آپس کے ہم ایک دوسرے کے حقوق کو اللہ کے خوف کے ساتھ میں آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔ آج معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ نوجوان نسل آج جوائنٹ فیملی کا معاملہ ہے کہ اکثر گھروں کے اندر جوائنٹ فیملی کے ایک ساتھ میں سب کو رہنا ہے۔ اب یہ لوگوں کی بال بیٹی یہ نوجوان شادی کر کر اپنے گھر میں لاتا ہے، لوگ بڑے ارمانوں کے ساتھ میں شادی کر کر اپنے لخت جگر کو حوالے کرتے ہیں۔ ہو رہا یہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ ظلم کی ابھی بھی انتہا ہے کہ بہت سارے گھرانوں کے اندر جوائنٹ فیملی کے اندر عورت کے اوپر بڑا ظلم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر گھر کے اندر ایک بہو آئی، ابھی 2 دیور ہے، جیٹھ ہے، ننن وغیرہ ہے، یہ سارا معاملہ ہے گھر کے اندر۔ اب یہ اکیلی بہو آنے کے بعد ماں سارے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، آرام کرنے لگ جاتی ہے کہ اب گھر کے اندر میں نے نوکرانی لے کر آئی۔ گویا کہ ماں کا تصور، ساس کا تصور یہ ہو گیا کہ بہو کو نوکرانی سمجھتی ہے کہ اب گھر کے اندر بہو آ گئی، اب میرے آرام کے دن شروع ہو گئے۔ اور ساس کچھ نہیں کرتی، اسی طرح ننن وغیرہ گھر میں ہوتی ہے، وہ بھی کچھ کام نہیں کرتی کہ بھابھی سب کام کر لیں گے۔ بھابھی کو نوکرانی کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے عورتیں بہت زیادہ ڈپریشن کا، پریشانی کا شکار ہو رہی ہیں۔ بہت سے عورتیں طلاق تک کی نوبت آ جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کے اوپر بڑا ظلم گھر کے اندر ہو رہا کہ ہوتا یہ ہے کہ گھر کے اندر سارے لوگوں کا کھانا پکانا، سب لوگوں کی چائے بنانا، کوئی دیور کب اٹھتا ہے، کسی دیور کو کب چائے لگتی ہے، ننن کو کب لگتی ہے، پھر ساس کو، پھر سسرے کو، ہر ایک کی الگ الگ چائے اس کو بنانا پڑتی ہے۔ پھر سب کے کھانے کے وقت الگ الگ ہے، یہ کھانا پکا کر تیار کر کے تو رکھ لیتی ہے، لیکن شوہر جب آتا ہے پھر اٹھتی ہے گرم کر کے پھر اس کو کھانا دیتی ہے۔ شوہر کھانا کھا کے جاتا نہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گزرتا نہیں، پھر یہ اپنے بستر پہ تھوڑا آرام کے لیے لیٹتی کہ پھر دیور آ جاتا، پھر ساس کی طرف سے حکم ہوتا کہ بہو اب دیور آ گیا، جاؤ تیرے بھیجان کو کھانا دے۔ پھر اللہ کی بندی گرم کر کے پھر دیور کو کھانا دے رہی، کبھی مہمان آ گئے پھر اٹھ کر چائے بنا رہی۔ اس طرح پھر اگر اس کو اولاد ہو جاتی ہے، بچہ ہو جاتا ہے، رات میں بچہ سونے دیتا نہیں دیتا، رات بھر بچے میں جاگی ہے، پھر صبح میں اس کو اٹھ کے چائے بنانا ہے، سب کو کھانا بنانا ہے، سب کے کپڑے دھونا ہے۔ بڑے معاشرے کے اندر یہ بڑی خرابی چڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے عورتیں بڑے پریشان ہیں۔ آخر میں عورت مجبور ہو کر پھر یا تو یہ تقاضا کرتی ہے کہ مجھے الگ نکال دو یا تو پھر مجھے طلاق دے دو۔ تو شوہر کا معاملہ یہ ہے کہ شوہر اپنی جوانی کے جنون کے اندر، اپنے ماں باپ کی اندھی محبت کے اندر اپنی بیوی کو، لوگوں کی بال بیٹی کے ساتھ میں معاملہ یہ کرتا ہے کہ تجھے رہنا ہے تو میرے ماں باپ کی خدمت کرنا پڑے گی، ورنہ میں تجھے طلاق دے دیتا، میں تجھے الگ نہیں رکھ سکتا، میں اپنے ماں باپ سے الگ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ شریعت، ہماری شریعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ شوہر کے ذمہ نان، نفقہ اور سکنا ہے۔ نان کے معنی اس کے روز کے کھانے کا انتظام کرنا شوہر کی ذمہ داری، نفقے کا معنی اسے کچھ خرچ روپیہ پیسہ اس کو دینا شوہر کی ذمہ داری، اسی کے ساتھ میں اس کو رہنے کے لیے رہائشی مکان دینا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جب وہ اپنا ذاتی مکان مانگنے کی کوشش کرتی ہے، اپنے رہائش کے لیے سکون والا مکان مانگنے کی کوشش کرتی ہے، تو شوہر کی طرف سے اسے ایسے جوابات ملتے ہیں جس سے وہ مجبور ہو کر طلاق کی طرف آ جاتی ہے۔ اس لیے خصوصاً نوجوانوں سے درخواست ہے کہ لوگوں کی بال بیٹی ہم جو لا رہے ہیں رشتے، ازدواجی زندگی کے اندر اسے لے کر آ رہے گئے اور اپنی زوجیت کے اندر اس کو لا رہے گئے، تو اس کے حقوق کو علماء اکرام سے معلوم کریں، شریعت کی روشنی کے اندر اس کے ساتھ میں زندگی بسر کرنے کا عزم ارادہ کریں۔ ماں اور بیوی کا جھگڑا ہم کو دکھ رہا ہے کہ ہم گھر میں داخل ہوئے اور ماں اور بیوی دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے گئے، ہماری اس وقت ذمہ داری ہے کہ ہم بیلنس برابر رکھیں۔ شوہر کا کام یہ ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ میں بھی اس کا مقام کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اس کے ساتھ میں سلوک کرے، اور اپنی بیوی کو بھی محبت وغیرہ کا مقام دیتے ہوئے اس کے ساتھ میں ویسا سلوک کرے۔ ماں کے سامنے بیوی کو برا بھلا نہ کہے، بیوی کے سامنے اپنی ماں کو برا بھلا نہ کہے، دونوں کی محبت کا بیلنس، دونوں کے حقوق کی رعایت بالکل برابر رکھنے کی کوشش کرے، کسی کی طرف زیادہ جھکاؤ نہ ہو، ورنہ قیامت میں اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ ماں ہے، اس نے پیدا کیا ہے، تکلیفیں اٹھائی ہے، اس کے حقوق کو بھی ادا کرے، اور بیوی ہے، لوگوں کی بال بیٹی کو ہم نے لے کر آ گئے، اس کو نوکرانی نہ سمجھے، اسے اپنی ملکیت نہ سمجھے کہ ہم اس کے مالک بن گئے، نہیں، اس کو اللہ نے آزاد پیدا کیا، آپ اس کے مالک نہیں بنے، نہ ہی وہ آپ کی نوکرانی ہے۔ ہاں، اس کی اخلاقی فریضہ ہے کہ ساس کے خدمت کرے، شوہر کی خدمت کرے، گھر میں رہنے والے افراد کی خدمت کرے، اس کا اخلاقی فریضہ ہے، لیکن اس کے اوپر دباؤ ڈالنا یہ ہمارے لیے غیر مناسب فعل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔